السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ تمام معزز دوستوں کا شکریہ ادا کرتا چلوں جو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں، اور ساتھ ہی نئے آنے والے تمام معزز دوستوں سے انتہائی مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی معلومات پر مبنی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا۔ جس دن ان کے چہروں کو الٹ پلٹ کیا جائے گا آگ میں، تو وہ کہیں گے ہائے افسوس ہمیں، ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی، اور وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے سرداروں کی اور اپنے وڈیروں کی اطاعت کی، انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا۔ اے ہمارے پروردگار، انہیں دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت فرما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا
اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے درود و سلام امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے عزیز بھائیوں، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کا طریقہ وہ جمعے کے خطبات میں تفصیلاً سن رہے ہیں۔ ہم پچھلے جمعے تک قرات تکبیر تحریمہ کے بعد قرات مکمل کرنے تک پہنچے تھے۔ قرات مکمل جب ہو جاتی تھی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ رکوع جاتے تھے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رکوع جانے کی کیفیت، رکوع کی کیفیت اور رکوع سے اٹھنے کی کیفیت، یہ مسائل بہت ہی زیادہ اہم ہیں۔ آج مسلمانوں میں جن لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ہم وہ نماز پڑھتے ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، ہماری نماز امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے عین مطابق ہے، جن لوگوں کا یہ دعویٰ ہے وہ بھی رکوع کے اندر وہ کام کرتے ہیں جو امام الانبیاء نے ساری زندگی نہیں کیا، وہ بھی رکوع اس طریقے سے کرتے ہیں کہ جس طریقے سے رکوع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، بلکہ سراسر مدینے والے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رکوع کی کیفیت کے خلاف وہ اس کے رکوع کی کیفیت ہوتی ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ الرحمن آئے گی۔ اور جو رکوع صحیح نہیں نہ کرتا نماز میں، جو رکوع صحیح نہیں کرتا نماز کے اندر، اس پر جو وعید امام الانبیاء کی صحیح سند کے اندر موجود ہے وہ وعید بھی آپ کو سنائیں گے، وہ بھی آئے گی۔ لیکن چونکہ رکوع شروع کرنے کے لیے ہم نے ترتیب سے امام الانبیاء کا طریقہ بیان ہو رہا ہے، جب امام الانبیاء رکوع کے لیے جاتے، رکوع کے لیے قیام سے جھکتے، تو ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، بہت سی صحیح احادیث ہیں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ پیارے پیغمبر رکوع جاتے ہوئے رفع الیدین کرتے تھے۔ رفع کا معنی ہوتا ہے اٹھانا، اور یدین، ید عربی زبان میں ہاتھ کو کہتے ہیں، یدین ہاتھ کا تسنیہ ہے، یدن کا، 2 ہاتھوں کا اٹھانا، یہ رفع الیدین کا معنی ہے۔ امام الانبیاء نماز کے اندر جب رکوع جاتے تو پیارے پیغمبر اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر اٹھاتے، رفع الیدین کرتے، تو پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے لیے اپنے جھکتے اور اپنے ہاتھ مبارک اپنے گھٹنوں پر جا کر ٹکا لیتے۔ میں نے یہ کہا ہے کہ امام الانبیاء نے جتنی اپنی زندگی میں نمازیں پڑھی ہیں،
جس نماز کے اندر سید ولد آدم نے رکوع کیا ہے، جس نماز میں رکوع کیا ہے، جب بھی رکوع کیا ہے مدینے والے امام نے اس وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر اٹھایا ہے۔ میں ان بہت ساری احادیث میں سے صرف 5 یا 4 یا کم و بیش حدیثیں انشاءاللہ الرحمن آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ذرا ان احادیث پر غور کرنا۔ سب سے پہلی حدیث یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کی متفق علیہ روایت ہے۔ متفق علیہ روایت دنیا میں مسلمانوں کے ہاں اللہ کے قرآن کے بعد صحیح احادیث میں سے سب سے بلند، سب سے اونچا، سب سے اعلیٰ جس حدیث کا درجہ ہے وہ حدیث ہوتی ہے جو متفق علیہ ہوتی ہے۔ ویسے تو اس بات پر امت مسلمہ کا اتفاق ہے، اجماع ہے کہ قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب دنیا میں امت مسلمہ کے پاس، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحیح بخاری شریف ہے۔ صحیح بخاری کے بعد دنیا میں سب سے صحیح کتاب وہ صحیح مسلم شریف ہے۔ کتاب اللہ کے بعد یہ 2 کتابیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ذخیرہ، یہ 2 کتابیں وہ کتابیں ہیں جن پر ساری دنیا کے مسلمان، عرب کے، عجم کے سب متفق ہیں کہ یہ 2 کتابیں قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب ہیں۔ پہلا درجہ بخاری کا، دوسرا درجہ صحیح مسلم شریف کا۔ اور جو حدیث ان دونوں کتابوں کے اندر ہی موجود ہو، بخاری کے اندر بھی موجود ہو اور وہ صحیح مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہو، اور اس کی سند، اس کو بیان کرنے والا راوی جو بخاری میں ہے وہی راوی اس کو بیان کرنے والا صحیح مسلم شریف کے اندر ہے، تو اس روایت کو کہتے ہیں یہ متفق علیہ روایت ہے۔ اس پر امام بخاری اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ ان دونوں دنیا کے بلند پایا محدثین نے اتفاق کیا ہے، دونوں نے اس حدیث کو فلاں صحابی سے نکالا ہے، ایک ہی صحابی سے۔ گویا قرآن مجید کے بعد دنیا میں مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ پکی بات وہ ہوگی جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کے اندر موجود ہوگی، جس پر بخاری اور مسلم متفق ہوں گے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ الفاظ سن لینا میرے بھائیوں، انشاءاللہ میں وہ الفاظ سناؤں گا جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کے اندر موجود ہیں۔ کہتے ہیں عبداللہ بن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یرفع یدیہ حذو منکبیہ اذا افتتح الصلاۃ۔ لوگوں، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا آغاز کرتے، جب نماز شروع کرتے، جب نماز کا افتتاح کرتے تو آپ کانا یرفع یدیہ حذو منکبیہ، امام الانبیاء اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر اٹھاتے تھے۔ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، اور جب رکوع جانے کے لیے اللہ اکبر کہتے، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، اور جب وہ اپنے سر کو امام الانبیاء رکوع سے اٹھاتے، رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ، تو آپ ایسے ہی اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے جیسے نماز شروع کرتے وقت، نماز کا آغاز کرتے وقت امام الانبیاء نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے تھے، ایسا رکوع جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت ایسے ہی پیارے پیغمبر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے۔ وقال سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، اور پیارے پیغمبر سر اٹھا کر رفع الیدین کر کے یہ دعا پڑھتے تھے کہ ربنا سمع اللہ لمن حمدہ
रब्बना लकल हम्द, और फिर वकाना ला यफ़अलु ज़ालिका फि सुजूदे, वकाना ला यफ़अलु ज़ालिका फि सुजूदे। अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लम ये हाथों को उठाने वाला अमल सजदों में नहीं करते थे। सजदों में सजदे से उठते हुए अगले सजदे में जाते हुए रफुल यदैन नहीं करते थे। वकाना ला यफ़अलु ज़ालिका फि सुजूद, इमामुल अंबिया सजदे में जाते हुए ये रफुल यदैन नहीं करते थे, ऐसा नहीं अमल करते थे। मेरे भाइयों, ये हदीस अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु उनसे बयान की है, उनके लख्ते जिगर अब्दुल्ला बिन उमर के बेटे सालिम बिन अब्दुल्ला ने, सालिम ने, और सालिम से इस रिवायत को रिवायत किया है इमाम ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह ने। और इमाम ज़ुहरी से रिवायत करने वाले तकरीबन 16 लोग हैं। 16 लोग इमाम ज़ुहरी से रिवायत करने वाले कितने हैं? 16 बंदों ने इस रिवायत को रिवायत किया है। और उन 16 में से एक सुफियान बिन उयैना है। सुफियान बिन उयैना से इस रिवायत को आगे बयान करने वाले 32 लोग हैं, 32 अफराद, 32 रुवात मुहद्दिसीन सिकारावी सारे। और उन 16 में से जिन्होंने इमाम ज़ुहरी से इस रिवायत को बयान किया है, उन 16 में से एक रावी हैं इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह। मुअत्ता इमाम मालिक वाले, इमाम अहलुल मदीना इमाम मालिक से इस रिवायत को बयान करने वाले 30 लोग हैं। 30 लोग, ये वो 30 लोग हैं, ये वो 32 लोग हैं जिनकी सनदें बिल्कुल सही दुनिया के अंदर मौजूद हैं। और हवाले मेरे पास लिखे हुए हैं, मैं एक एक बंदे की रिवायत का हवाला अल्लाह के फजल से आपको सुना सकता हूं। गोया ये रिवायत मुतवातिर है। मुतवातिर रिवायत बनती है। ये मुतवातिर रिवायत कौन सी होती है? सब मानते हैं इस बात को। हमारे हनफी भाई वो भी इस रिवायत को तस्लीम करते हैं, वो भी इस चीज को तस्लीम करते हैं। उनकी किताबों में लिखा हुआ है कि कुरान मजीद के बाद मुतवातिर हदीस का सबसे ऊंचा दर्जा है। और मुतवातिर उस हदीस को कहते हैं जिसको बयान करने वाले इतने लोग हों कि उन लोगों का झूठ पर इकट्ठ कर लेना, झूठ पर जमा हो जाना ये मुहाल हो। ये रिवायत, इस रिवायत को ये लोग, मैंने आपको तादाद बयान की है कि इसको बयान करने वाले कितने ज्यादा लोग हैं। इन लोगों का झूठ पर मुत्तफिक होना मुमकिन कि इन्होंने अपने पास से एक कमरे में बैठकर एक जगह पर फैसला कर लिया हो कि हमने ये झूठ घड़कर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिम्मे लगाना है, और फिर सब ने मिलकर उस झूठ को बयान करना शुरू कर दिया हो। अल्लाह की कसम, ये बात मुमकिन नहीं है। मुतवातिर हदीस है ये। मदीने वाले इमाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुतवातिर सनद से ये अमल अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से ये मरवी है। और इसको सिर्फ बुखारी ने नहीं, ये मुस्लिम ने नहीं, इसको इमाम इब्ने खुज़ैमा रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सही इब्ने खुज़ैमा में, इमाम इब्ने हिब्बान रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सही इब्ने हिब्बान में, इमाम अबू अवाना रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सही अबू अवाना के अंदर, इमाम तिरमिज़ी ने, अबू दाऊद ने, दुनिया के बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने इस रिवायत को सही सनद के साथ अपनी अपनी किताबों के अंदर दर्ज किया है। और इस पर अल्लाहु अकबर, इमाम इब्ने अब्दुल बर, उनकी किताब है अल इस्तिज़कार। उस अल इस्तिज़कार में इमाम इब्ने अब्दुल बर वो रहमतुल्लाह अलैह वो कहते हैं वह हदीसुन ला मतआना फीह लिअहदिन। दुनिया के लोगों, ये अब्दुल्ला बिन उमर वाली, ये बुखारी और मुस्लिम की ये मुत्तफकुन अलैह ये ऐसी रिवायत है, ला मतआना फीह लिअहदिन, पूरी कायनात में इस पर तान करने वाले, इस पर ऐब लगाने वाले के लिए कोई जगह बाकी नहीं है। किसी को
کوئی جگہ ہی نہیں ہے جس جگہ سے وہ اس پر تان کر سکے، اس پر عیب لگا سکے، اس کے اندر کوئی نقص اور کمزوری نکال سکے، ایسی کوئی جگہ اس کے تان کی جگہ دنیا میں کسی کے لیے موجود ہی نہیں۔ اور امام بغوی رحمت اللہ علیہ شرح السنہ کے اندر، اپنی کتاب شرح السنہ کے اندر انہوں نے لکھا ہے ھذا حدیث متفق علی صحتہ۔ دنیا کے لوگوں، یہ عبداللہ بن عمر والی حدیث متفق علی صحتہ، اس کے صحیح ہونے پر ساری دنیا کے اہل علم محدثین کا اتفاق ہو چکا ہے۔ کوئی محدث دنیا میں ایسا نہیں جو اس حدیث کے صحیح ہونے پر اتفاق نہ کرتا۔ یہ ایک حدیث ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، اور دوسری روایت عبداللہ بن عمر کی صحیح بخاری شریف کے اندر سے ہی، وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ یہ پہلی حدیث ہے، دوسری حدیث سن لو۔ یہ دلیل کس بات کی دے رہا ہوں؟ میں نے شروع میں بات کی ہے کہ سرور دو عالم جب رکوع کے لیے جاتے تو پیارے پیغمبر ہمیشہ رکوع کے لیے جاتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر اٹھاتے۔ اس کی دوسری دلیل عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے شاگرد نافع بیان کرتے ہیں۔ پہلی روایت عبداللہ بن عمر سے کون بیان کرتا تھا؟ ان کا بیٹا سالم۔ یہ عبداللہ بن عمر سے بیان کرتے ہیں ان کے شاگرد نافع رحمت اللہ علیہ۔ نافع کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کان اذا دخل فی الصلاۃ کبر۔ نافع کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر جب نماز میں داخل ہوتے تو اللہ اکبر کہتے، وَرَفَعَ يَدَيْهِ، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے۔ وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، عبداللہ بن عمر جب رکوع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے، رفع الیدین کرتے۔ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ، اور جب عبداللہ بن عمر سمع اللہ لمن حمدہ کہتے اس وقت بھی رفع الیدین کرتے۔ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكَعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ، اور جب دو رکعتیں مکمل کر کے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے، 4 رکعتوں والی یا 3 رکعتوں والی نماز اگر ہوتی تو تیسری رکعت کے لیے جب اٹھتے رفع یدیہ، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، رفع الیدین کرتے۔ فرماتے ہیں ثم ورفع ذلك ابن عمر الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور عبداللہ بن عمر نے کہا کہ مدینے والے امام سید ولد آدم سرور کونین تاجدار مدینہ وہ ایسے ہی کیا کرتے تھے جیسے میں نے کر کے دکھایا۔ رکوع جاتے ہوئے بھی رفع الیدین کرتے عبداللہ بن عمر، رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی رفع الیدین کرتے، اور جب 2 رکعتوں کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تو اس وقت بھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ رفع الیدین کرتے اور کہتے کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، دنیا والو یہ امام الانبیاء کا طریقہ ہے جس پر عبداللہ بن عمر عمل کر کے دنیا کو دکھا رہا ہے۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری میں، صحیح ابن خزیمہ میں، ترمذی میں، ابو داود میں، مسند احمد میں اور دوسری بہت سی کتابوں کے اندر یہ حدیث بھی موجود ہے۔ تیسری حدیث، اور اس حدیث کے یہ دوسری حدیث جو میں نے سنائی ہے صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ویسے تو صحیح بخاری کی روایت کے سند کے بارے میں گفتگو کرنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ ساری دنیا کے مسلمان متفق ہیں کہ اس میں کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے، لیکن پھر بھی اہل علم محدثین انہوں نے لکھا ہے کہ اس حدیث کے تمام راوی وہ ثقہ ہیں۔ کوئی راوی اس کی سند کے اندر جتنے راوی ہیں کوئی ایک راوی ایسا نہیں جو ضعیف ہو اور جس کو محدثین نے ضعیف قرار دیا ہو، کوئی ایک راوی بھی اس میں ایسا نہیں ہے۔ تیسری حدیث ابو قلابہ رضی اللہ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ انہ رأى مالک بن الحویرث سے، یہ حدیث بھی صحیح بخاری میں ہے۔ تیسری حدیث صحیح بخاری کی، انہ رأى مالک بن الحویرث سے، انہوں نے مالک بن حویرث کو دیکھا۔ یہ ابو قلابہ تابعی ہیں اور مالک بن حویرث
رضی اللہ عنہ یہ امام الانبیاء کے جلیل القدر صحابی ہیں. یہ مالک بن حویرث وہ ہیں، صحیح بخاری شریف کے اندر ان کا قصہ موجود ہے. یہ اپنے علاقے سے کوئی 20 کے لگ بھگ افراد تھے جو مدینہ طیبہ امام الانبیاء سے اسلام سیکھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، پیارے پیغمبر سے کا طریقہ دیکھنے کے لیے جو 20 کے لگ بھگ لوگ اپنے علاقے سے مدینہ طیبہ میں تشریف لائے. تقریباً 20 دن یہ مدینہ الرسول کے اندر رہے. امام الانبیاء کی امامت میں انہوں نے 20 دن مسجد نبوی کے اندر رہ کر نمازیں ادا کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ان کے چہروں سے محسوس کیا کہ یہ لوگ، ان کو کافی دن ہو گئے ہیں ادھر ٹھہرے ہوئے، اب ان کے دلوں میں ان کو واپس گھروں میں جانے کا شوق پیدا ہو رہا ہے. گھر والوں کی محبت ان کے دلوں کے اندر وہ اٹھ رہی ہے. پیارے پیغمبر نے خود ہی ان کو کہا شاید تم اپنے گھر والوں کی طرف جانا چاہتے ہو. اب 20 دن رہ چکے تھے وہ مدینہ طیبہ میں. تو کہنے لگے جی اللہ کے نبی، آپ نے فرمایا پھر جاؤ، تم اپنے گھروں میں جاؤ اور خاص چند باتیں امام الانبیاء نے بطور نصیحت، بطور وصیت، چند ایک باتیں وہ خاص طور پر ان کو بیان کی. آپ نے ان میں سے جن باتوں کی نصیحت کی ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ تم نے واپس جانا ہے، تم نے نماز کو باجماعت پڑھنا ہے، اور جو تم میں سے زیادہ علم والا ہے وہ تم میں سے کیا بنے گا؟ امام بنے گا. اور اگر علم میں تم سب برابر ہو تو جو تم میں سے بڑا ہے عمر میں وہ تمہارا کیا بنے گا؟ امام بنے گا. اور یاد رکھنا صلو کما رأیتمونی اصلی، اور میرے 20 صحابہ کی جماعت اپنے علاقے کو واپس جانے والوں مدینہ المنورہ، مدینہ الرسول کے اندر اپنی زندگی کے 20 دن بسر کر کے امام الانبیاء کی امامت میں 20 دن نمازیں پڑھ کر جانے والوں امام الانبیاء نے ان کو خاص وصیت کی صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نے واپس جا کر نماز اس طرح پڑھنی ہے جس طرح مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے دیکھا. نماز کیسے پڑھنی ہے؟ جیسے مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے دیکھا. میرے بھائیوں یہ صحیح بخاری شریف کے الفاظ کا ترجمہ سنا رہا ہوں میں آپ کو. یہ چلے گئے امام، ان کے بن گئے جا کر مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ. وہ ان میں سے بڑے بھی تھے، ان کو انہوں نے امام بنا لیا. انہوں نے نماز پڑھانا شروع کر دی اپنے علاقے میں پہنچ کر. یہ وہ روایت ہے جس طرح وہ نماز پڑھاتے تھے جا کر. ابو قلابہ کہتے ہیں، یہ جو میں آپ کو حدیث صحیح بخاری کی سنا رہا ہوں، انہو رعا مالک بن الحویرث سے، ابو قلابہ کہتے ہیں میں نے مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، امام الانبیاء کے اس صحابی کو دیکھا. اذا صلی، جب وہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھتے ہوئے میں نے دیکھا ان کو، اذا صلی کبر ورفع یدیہ، جب انہوں نے نماز شروع کی تو انہوں نے اللہ اکبر کہا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، رفع الیدین کیا. مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ نے رفع الیدین کیا، دونوں ہاتھوں کو اٹھایا. وَإِذَا أَرَادَ أَن يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، اور جب مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ نے رکوع کرنے کا ارادہ کیا، رکوع کے لیے جھکنا چاہا تو رفع یدیہ، پھر انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، رفع الیدین کیا. وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ، اور جب رکوع سے انہوں نے اپنے سر کو اٹھایا تب بھی رفع الیدین کیا. اور یہ سارا کچھ کرنے کے بعد وحدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنع ہکذا، پھر انہوں نے بیان کیا مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ نے کہ دنیا کے لوگوں، مجھے دیکھنے والوں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنع ہکذا، مدینے والے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا تھا جیسے میں نے کیا. امام الانبیاء کا یہی طریقہ تھا. یہ 20 دن
एक दिन नहीं, 20 दिन की 5 नमाजें भी प्यारे पैगंबर के पीछे पढ़ी हों तो कितनी नमाजें बनती हैं? 100 नमाज बनती है। 20 दिन इमामुल अंबिया के पीछे नमाजें पढ़ी, प्यारे पैगंबर को 20 दिन पढ़ते देखते रहे। इमाम बनते हैं जाकर अपने इलाके के, तो नमाज शुरू करते हुए भी रफ़ा यदैन करते हैं, रुकू जाते हुए भी रफ़ा यदैन करते हैं, रुकू से सर उठाते हुए फिर रफ़ा यदैन करते हैं, और दुनिया को बतलाते हैं कि हाकदा सना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं कोई अपने पास से नहीं कर रहा, ये कोई मेरी सोच और फिक्र नहीं है। मुहम्मद रसूलुल्लाह जिसका हमने कलिमा पढ़ा है, जिसको हमने अपना रसूल माना है, उस नबी का यही तरीका था। प्यारे पैगंबर ने ऐसे ही किया था जिस तरह मैंने तुम्हें नमाज पढ़ा के दिखाई है। सही बुखारी में भी है ये रिवायत, सही मुस्लिम में भी है, मालिक बिन हुवैरिस से ही है, मतलब है मुत्तफकुन अलैह रिवायत है। ये भी तीसरी रिवायत बुखारी और मुस्लिम का इस रिवायत पर भी इत्तेफाक है। सही बुखारी और अच्छा, इन तीनों रिवायतों में मेरे भाइयों एक बात याद रखने वाली है, एक बात याद रखने वाली, ये आपने भूलनी नहीं है, इसको याद रखोगे इंशाल्लाह आपको बड़ा नफा मिलेगा दुनिया के अंदर। वो बात क्या है? जो मैंने अब्दुल्ला बिन उमर की पहली हदीस पढ़ी उसमें भी ये लफ्ज पढ़े हैं। ये लफ्ज बुखारी और मुस्लिम के मुत्तफकुन अलैह अल्फाज हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू जाते, रुकू का लफ्ज आया, किसका लफ्ज आया? शुरू करते रफ़ुल यदैन करते, जब रुकू जाते क्या करते? जब क्या करते? रुकू जाते। रुकू का लफ्ज है सही बुखारी सही मुस्लिम की मुत्तफक़ुन अलैह रिवायत में, ये लफ्ज याद रखना है। इज़ा रफ़ा रासहु मिन रुकू, जब रुकू से सर उठाते तब भी रफ़ुल यदैन करते। दूसरी रिवायत जो सही बुखारी के हवाले से मैंने अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु की रिवायत की है, जिसको अब्दुल्ला बिन उमर से बयान करने वाले नाफे हैं, उस रिवायत के अंदर भी ये अल्फाज मौजूद हैं कि जब नमाज शुरू करते अब्दुल्ला बिन उमर को देखा, जब उन्होंने नमाज को शुरू किया अल्लाह अकबर कहा और रफ़ा यदैन की, जब रुकू गए रफ़ा यदैन किया, जब रुकू से सर उठाया रफ़ा यदैन किया और कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही किया था। और तीसरी रिवायत बुखारी मुस्लिम की मुत्तफक़ुन अलैह रिवायत, उसमें भी मालिक बिन हुवैरिस रज़ी अल्लाहु अन्हु ने जो नमाज पढ़ी है उसके अंदर भी यही अल्फाज हैं। रुकू के उसके अंदर भी लफ्ज मौजूद है, रुकू के लफ्ज मौजूद है। ये रुकू के लफ्ज को नहीं बोलना कि नमाज शुरू कर की जब मालिक बिन हुवैरिस ने, अबू किलाबा कहते हैं, तो उन्होंने रफ़ुल यदैन किया, दोनों हाथों को उठाया, और जब रुकू का इरादा किया रफ़ुल यदैन किया, जब रुकू से सर उठाया तब भी अपने दोनों हाथों को उठाया और फिर कहने लगे कि हाकदा काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यफ़अलु, इमामुल अंबिया मदीने वाले इमाम ऐसे ही किया करते थे, यानी रुकू के लफ्ज मौजूद। चौथी दलील इस अमल की, चौथी दलील ये हदीस है अब्दुल हमीद बिन जाफर बयान करते हैं, कहते हैं हमें मोहम्मद बिन अमर बिन अता ने बयान किया। वो कहते हैं मैंने अबू हुमैद साइदी रज़ी अल्लाहु अन्हु से सुना। अबू हुमैद साइदी रज़ी अल्लाहु अन्हु से सुना, ये सहाबी हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अबू हुमैद अस्साइदी रज़ी अल्लाहु अन्हु सुनन अबू दाऊद में भी है, सही इब्ने खुज़ैमा में भी है, सही इब्ने हिब्बान में भी है, और भी दूसरी बहुत सारी किताबों के अंदर ये रिवायत सही सनद के साथ मौजूद है। अबू हुमैद साइदी रज़ी अल्लाहु अन्हु से सुना फी अशरतिन मिन असहाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू हुमैद साइदी प्यारे पैगंबर के 10 सहाबा में मौजूद थे। अबू हुमैद साइदी कहाँ मौजूद थे? इमामुल अंबिया के 10 सहाबा की जमात में, 10 सहाबा में अबू हुमैद साइदी मौजूद थे रज़ी अल्लाहु अन्हु। उन 10 सहाबा की मौजूदगी में अबू हुमैद साइदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो कहने लगे कि अना आलमुकुम बेसलाते रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तुम सबसे ज्यादा जानता हूं अल्लाह के नबी की नमाज के तरीके को, प्यारे पैगंबर कैसे नमाज पढ़ते थे। ये रावी कहते हैं उन 10 सहाबा में अबू कतादा अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु भी थे। बड़े जलील कदर सहाबी हैं अबू कतादा अंसारी। हज्जतुल वदा के मौका पर ना, जब हज करने के लिए जा रहे थे इमामुल अंबिया सहाबा भी, इहराम बांधा हुआ था, ये मुहरिम नहीं थे, ये वैसे ही इहराम वालों की खिदमत करने के लिए साथ जा रहे थे। ये अबू कतादा अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु।
محرم کے لیے احرام کی حالت میں یہ میدانی شکار کو اللہ نے حرام کیا ہوا ہے. خشکی کا شکار محرم کے لیے کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے حالت احرام کے اندر. تو نہ شکار کرنا جائز ہے، نہ شکار کا حکم دینا جائز ہے کہ وہ شکار ہے کر لو، نہ کسی شکار کرنے والے شکاری کی مدد کرنا جائز ہے جو حالت احرام میں مسلمان ہوتا ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے ایک جنگلی گائے دیکھی، جنگلی گائے دیکھی بڑی موٹی تازی. تو بعض صحابہ کہتے ہیں ہمارا دل چاہتا تھا یہ ابو قتادہ دیکھ لے، کیونکہ وہ تو احرام کی حالت میں نہیں ہے، خود انہوں نے بتانا نہیں تھا. تو اچانک ابو قتادہ کی بھی نظر پڑی، انہوں نے وہ دیکھ لی، جنگلی گائے جا رہی تھی، انہوں نے دیکھ لی. انہوں نے نا فوراً گھوڑے پر چھلانگ لگائی اور اس پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے. ان کا نیزہ وہ زمین پر رہ گیا. انہوں نے اپنے ساتھیوں سے، وہ احرام والوں سے کہا کہ بھئی مجھے میرا نیزہ پکڑا دو، یہ مجھے میرا یہ سامان اسلحہ پکڑا دو. سب نے انکار کر دیا کہ ہم کوئی نہیں پکڑائیں گے، ہم نے نہیں پکڑانا تجھے. وہ اپنی سواری سے گھوڑے سے اتر کر انہوں نے نیزہ پکڑا، اس کے پیچھے لگ گئے، اس گائے کو جا کر، نیل گائے کو جا کر شکار کر لیا، لا کر امام الانبیاء کے سامنے پیش کی. پیارے پیغمبر نے بھی اس کا گوشت کھایا، صحابہ نے بھی گوشت کھایا. یہ ہیں وہ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ، پیارے پیغمبر کے صحابی جلیل القدر. کہتے ہیں راوی کہ جن صحابہ میں ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں تم سب سے زیادہ امام الانبیاء کی نماز کو جانتا ہوں، نماز کے طریقے کو جانتا ہوں، ان میں کون تھے؟ ان میں ایک ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ بھی تھا. وہ سارے صحابہ اس کی بات سن کر تعجب کرنے لگے. یہ الفاظ ہیں حدیث کے اندر، کہنے لگے کہ فواللہ قالوا لما، تو کیسے جانتا ہے ہم سے زیادہ اللہ کے نبی کی نماز کو؟ فواللہ ما کنت اکثرنا لہ تبعۃ، تو ہم سے بڑھ کر امام الانبیاء کے ساتھ رہنے والا، پیارے پیغمبر کے پیچھے چلنے والا نہیں ہے، تو کیسے ہم سے زیادہ امام الانبیاء کی نماز کو جان چکا ہے؟ اور کہنے لگے ولا اقدمنا لہ صحبۃ، ہم تجھ سے پہلے مسلمان، ہم زیادہ امام الانبیاء کے ساتھ رہے، تو بعد میں مسلمان ہوئے، تو پیارے پیغمبر کے ساتھ ہمارے جتنی دیر رہا بھی نہیں، تو دعویٰ تیرا یہ ہے کہ تو ہم سے زیادہ امام الانبیاء کی نماز کو جانتا ہے؟ اگر یہ تیرا دعویٰ ہے فعارض، چل ہمیں سنا، بتا اللہ کے نبی کیسے نماز پڑھتے تھے، ہم تیرے دعوے کی صداقت کا اندازہ لگا لیتے. فارض، وہ صحابہ 10 صحابہ کہنے لگے فارض، وہ جو تو اللہ کے نبی کی نماز کا طریقہ ہم سے زیادہ جانتا ہے، ابو اس کو ہمارے سامنے کیا کر، پیش کر. اللہ اکبر. تو ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ، انہوں نے پھر پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بیان کرنا شروع کر دیا. وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الی الصلاۃ کبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوا کرتے تھے نا، آپ اللہ اکبر کہتے تھے. جب نماز کے لیے کیا کرتے؟ کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے. ثم یقرأ ثم رفع یدیہ حتی یحاذی بہما منکبیہ، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے حتیٰ کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں کندھوں کے برابر کر لیتے. اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے اللہ اکبر کہہ کر، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے کندھوں کے برابر کر لیتے. وَيُقِيمُ كُلُّ عَزْمٍ فِي مَوْضِعِهِ، اور اس طرح اطمینان، سکون، تسلی سے کھڑے ہوتے کہ ہر جوڑ اپنی اپنی جگہ پر کھڑا ہو جاتا. وہ جس طرح بیٹھ کے نہیں لگاتے اس طرح تیزی نہیں، بالکل سکون اطمینان سے کھڑے ہوتے کہ ہر جوڑ اپنی اپنی جگہ پر قائم اور سیدھا کھڑا ہو جاتا. ثم یقرأ، پھر پیارے پیغمبر قرات کرتے، سورہ فاتحہ پڑھتے، قرآن مجید کی کوئی سورت پڑھتے بعد میں. ثم یرفع یدیہ حتی یحاذی بہما منکبیہ، قرات مکمل کرنے کے بعد پھر سرور کونین امام الانبیاء محمد الرسول اللہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے حتیٰ کہ ان دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر لے جاتے، پھر رفع الیدین کرتے. ثم یرکع ویضع راحتیہ علی رکبتیہ، پھر پیارے پیغمبر رکوع جاتے اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھ لیتے. معتدلا لا یصوب راسہ ولا یقنع بہ،
बिल्कुल बराबर हालत में आपकी कमर होती, ना आपका सर कमर से नीचा होता और ना प्यारे पैगंबर का सर कमर से ऊंचा होता। ये कौन बयान कर रहा है? अबू हुमैद साइदी 10 सहाबा के सामने ये दावा करके उन 10 सहाबा को इमामुल अंबिया की नमाज का तरीका बता रहे हैं कि मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं, प्यारे पैगंबर ऐसे नमाज पढ़ते थे। अच्छा जी, कहते हैं ना वो सर को ज्यादा नीचा करते अपनी कमर से, ना सर को ज्यादा बुलंद और ऊंचा रखते। फयकूलो समी अल्लाहु लिमन हमिदा व यरफउ यदैहि हत्ता युहादिया बिहिमा मनकिबैहि, और फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते और फिर अपने दोनों हाथों को बुलंद करते, रफअल यदैन करते और अपने दोनों हाथों को अपने कंधों के बराबर कर लेते। रावी कहते हैं अबू जुबैर फज़कर अल हदीसा, लंबी हदीस है, उन्होंने फिर सारी हदीस वो नबी सल्लम की नमाज का तरीका बयान करते गए। सुम्मा काला, फिर कहा सुम्मा इदा कामा मिन रकातैन, फिर जब 2 रकअतें मुकम्मल करके प्यारे पैगंबर तीसरी रकअत के लिए खड़े होते, सुम्मा इदा कामा मिन रकातैन, फिर जब सरवरे कौनैन इमामुल अंबिया 2 रकअतों से उठते, तीसरी रकअत के लिए खड़े होते, रफा यदैहि हत्ता युहादिया बिहिमा मनकिबैहि, आप अपने दोनों हाथों को उठाते हत्ता कि अपने कंधों के बराबर कर लेते। सना कमा सना इंदा इफ्तिताही सलाते, उसी तरह आप हाथ उठाते जिस तरह नमाज को शुरू करते वक्त आपने हाथ उठाए। काला जुबैर सुम्मा ज़कर अल हदीसा, वो लंबी हदीस है, रावी है जुबैर इसके सनद में, कहते हैं उन्होंने पूरी हदीस पर बयान की और उसके अंदर उसके बाद जब मुकम्मल हो गई हदीस, वो 10 सहाबा जो वहां मौजूद थे जिनमें अबू कतादा अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु भी थे, सब के सब बैयाक ज़बान होकर कहने लगे सदक़ता अबू हुमैद, तूने सच कहा है, हाकदा काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली, मदीने वाले इमाम वाक़अतन ऐसे ही नमाज पढ़ते थे जैसे तूने हमें सुनाई। तूने सच कहा है कि तू नबी सल्लम की नमाज को ज्यादा जानता है, ये तेरी बात दुरुस्त है, सदक़ता, तू सच्चा है, बिल्कुल ऐसे ही थी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज। अल्लाहु अकबर। ये हदीस मैंने बताया सही इब्ने हिब्बान में, सही इब्ने खुज़ैमा में, जामे तिरमिज़ी में। इमाम तिरमिज़ी इस हदीस को नकल करने के बाद कहते हैं हादा हदीसुन हसनुन सहीहुन, ये हदीस हसन और सही है। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपनी सुनन अबू दाऊद में इस हदीस को नकल किया और नकल करने के बाद कहते हैं हदीसो अबी हुमैदिन हादा हदीसुन सहीहुन, अबू हुमैद अस्साइदी रज़ी अल्लाहु अन्हु की ये वाली हदीस 10 सहाबा के सामने इमामुल अंबिया की नमाज को बयान करने वाली ये हदीसुन सहीहुन। इमाम अबू दाऊद इस रिवायत को नकल करने के बाद अपनी सुनन के अंदर तहरीर करते हैं, लिखते हैं कि ये हदीस सही है, मुतलक्कन बिल कबूल है, इसको दुनिया में मुहद्दिसीन की तलक्की बिल कबूल हासिल है, सारी दुनिया के मुहद्दिसीन ने इसको कबूल किया है, ला इल्लत लहू। और इमाम अबू दाऊद कहते हैं इसके लिए कोई इल्लत, कोई ऐब, कोई नकस इस हदीस के अंदर है ही नहीं। दुनिया के मुहद्दिसीन ने इसको तलक्की बिल कबूल से नवाजा है, ला इल्लत लहू। इमाम अबू दाऊद कहते हैं इसके अंदर कोई ऐब, कोई नकस है ही नहीं इसकी सनद में, ऐसी पक्की हदीस। और फिर 5वीं हदीस सुन लो, हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह अन्हु, चलो इसके भी अलावा अता बिन अबी रबाह रहमतुल्लाह अलैह ताबई हैं, वो कहते हैं सल्लई तो, मेरे भाइयों गौर करना, सल्लई तो खल्फा अब्दुल्लाह इब्न जुबैर, मैं अल्लाह के फजल से आपको मालूम है भाइयों को कि ज़ईफ हदीस सुनाने का कायल नहीं हूं, नहीं सुनाता हूं, अल्लाह के फजल से नहीं सुनाता ज़ईफ हदीस, कायल नहीं हूं ज़ईफ हदीस सुनाने का। जो इन हदीस में से किसी को ज़ईफ साबित कर दे, इंशाअल्लाह जो कहेगा मुंह मांगा इनाम उस शख्स को देने के लिए तैयार हूं। अता बिन अबी रबाह कहते हैं सल्लई तो खल्फा अब्दुल्लाह इब्न जुबैर, मैंने अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु के पीछे नमाज पढ़ी। अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु की इमामत में मैंने नमाज अदा की। फकाना यरफा यदैहि इज़ा इफ्ततह सलाता, तो अब्दुल्लाह बिन उमर क्या करते थे,
عبداللہ بن زبیر کیا کرتے تھے؟ جب نماز شروع کرتے تھے تو رفع الیدین کرتے تھے، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے۔ وَإِذَا رَكَعَ، یہ رکوع کا لفظ پھر آیا ہے اس میں، جتنی حدیثیں پڑھی ہیں سب کے اندر رکوع کا لفظ موجود ہے۔ وَإِذَا رَكَعَ، اور جب رکوع کرتے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو تب بھی وہ رفع الیدین کرتے۔ فَسَأَلْتُهُ، میں نے پوچھا، عطا بن ابی رباح کہتے ہیں میں نے پوچھا عبداللہ بن زبیر سے کہ آپ یہ کیا کرتے ہو؟ تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا صلیت خلف ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ، اور سوال کرنے والے مجھ سے، میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ راشد، خلیفۃ رسول اللہ، امام الانبیاء کی زندگی میں پیارے پیغمبر کے مصلی پر کھڑا ہونے کی شرف اور عزت پانے والے پیارے پیغمبر کے صحابی، جن کو امام الانبیاء نے خود اپنے مصلی کا وارث بنایا اپنے بعد، وہ میں نے اس امام کے پیچھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے میں نے نماز پڑھی۔ یہ عبداللہ بن زبیر اس سائل کو، عطا بن ابی رباح کو یہ جواب دے رہے ہیں، کہتے ہیں میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی۔ ابو بکر صدیق کیا کرتے تھے؟ فَكَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افتتح الصَّلَاةَ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، جب نماز شروع کرتے ابو بکر صدیق رفع الیدین کرتے، جب رکوع جاتے رفع الیدین کرتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے رفع الیدین کرتے۔ کہتے ہیں یہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، قال، ابو بکر صدیق نے کہا صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، او لوگو میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ فکان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ واذا رکع واذا رفع راسہ من الرکوع، امام الانبیاء بھی جب نماز شروع کرتے رفع الیدین کرتے، جب رکوع جاتے رفع الیدین کرتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے رفع الیدین کرتے۔ یہ کس نے بیان کیا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حدیث امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب السنن الکبریٰ، السنن الکبریٰ کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے۔ سند کے سارے راوی ثقہ ہیں۔ حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تلخیص الحبیر کے اندر بھی اس روایت کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے رواتہ ثقات، اس کی سند کے تمام راوی ثقہ ہیں، کوئی راوی ایسا نہیں جس کے اوپر کلام کی جا سکے، جس کو کمزور اور ضعیف قرار دیا جا سکے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ بھی رفع الیدین کرتے تھے رکوع جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ امام الانبیاء کے پیچھے میں ابو بکر نے نماز پڑھی، امام الانبیاء ایسے ہی کرتے تھے جیسے میں نے کی۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، یہ حدیث ہے صحیح ابن خزیمہ میں، صحیح ابن حبان میں، ترمذی میں، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح کہا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے صحیح کہا، اور اس کی سند کے سب راوی بالاتفاق ثقہ ہیں، سارے جرح تعدیل کے ائمہ کے اتفاق کے ساتھ اس کے راوی بھی ثقہ ہیں۔ علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ انہ کان اذا قام الى الصلاۃ، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو کبر اللہ اکبر کہتے، ورفع یدیہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، حذو منکبہ اپنے کندھوں کے برابر، وَيَصْنَعُ مِثْلَ ذَلِكَ إِذَا قَضَىٰ قِرَأَتَهُ وَأَرَادَ أَن يَرْكَعَ، اور ایسے ہی کرتے جب اپنی قرات کو مکمل کرتے اور رکوع کا ارادہ کرتے تو تب بھی ایسے ہی کرتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ نے نماز کے شروع میں کیا تھا۔ وَإِذَا أَرَادَ کہتے ہیں وَيَصْنَعُهُ إِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے پیارے پیغمبر تب بھی ایسے ہی اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے تھے۔ وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِّن صَلَاتِهِ وَهُوَ قَاعِدٌ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر کسی بھی جب بیٹھی حالت میں ہوتے تھے تو رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ راشد، پیارے پیغمبر کے چچا زاد بھائی، امام الانبیاء کے گھر میں پرورش پانے والے، یہ جلیل القدر صحابی
کہتے ہیں محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے رفع الیدین کرتے، جب رکوع جاتے رفع الیدین کرتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے رفع الیدین کرتے، اور بیٹھے ہوئے ہونے کی حالت میں کسی حالت میں بھی رفع الیدین نہیں کرتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نہ سجدے میں جاتے ہوئے، نہ سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے، نہ سلام پھیرتے ہوئے۔ یہ حدیثیں میرے بھائیوں چند ایک حدیثیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ان کے علاوہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث موجود ہے صحیح، وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی حدیثیں موجود ہے صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں اور دوسری کتابوں میں۔ اس کے علاوہ بہت سے صحابہ کرام کی صحیح اسانید کے ساتھ دنیا کے اندر روایات رفع الیدین کی متواتر موجود ہیں، اور اس کو متواتر میں نہیں کہہ رہا اپنی زبان سے، میں نے اپنی زبان سے نہیں کہا، نماز کے اندر رکوع جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے، نماز کو شروع کرتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا، رفع الیدین کرنا، یہ امام الانبیاء کی متواتر سنت ہے۔ اس کو متواتر کس نے کہا؟ چند ایک نام میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں صرف، جن ائمہ نے، امام ابن الجوزی، حافظ ابن حجر، شیخ الاسلام زکریا الانصاری، امام سخاوی، امام ابن قدامہ، امام ابن تیمیہ، اور ان کے علاوہ امام القطانی، بہت سے محدثین ائمہ، سب کے سب اس بات پر متفق ہیں کہ رفع الیدین والی احادیث متواتر احادیث ہیں، متواتر احادیث، جن متواتر میں کسی کو شک شبہ۔ اصول شاشی ہمارے حنفی بھائیوں کی یہ اصول فقہ کی مسلمہ کتاب ہے، اصول شاشی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ متواتر کا انکار کرنے والا بندہ، اس کا حکم ایسے ہے جیسے کوئی قرآن کی آیت کا انکار کر دے۔ متواتر حدیث کا منکر وہ قرآن کی آیت کے منکر کے برابر ہے۔ قرآن کی آیت کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں رہتا، متواتر حدیث کا انکار کرنے والا بھی مسلمان نہیں رہتا، کافر ہو جاتا ہے۔ یہ کس نے اصول بنایا ہے؟ ہمارے حنفی بھائیوں کی کتاب اصول شاشی المبحث الثانی کے اندر یہ اصول موجود ہے۔ متواتر حدیث کا درجہ قرآن کی آیت کے برابر ہوتا ہے، کوئی معمولی نہیں میرے بھائیوں، قرآن کی آیت کے برابر یہ احادیث کا درجہ ہے۔ آج ہماری صورتحال کیا ہے؟ ان احادیث کی، ان بخاری اور مسلم کی احادیث کی دشمنی پر ہم ماشاءاللہ کھڑے ہوئے ہیں۔ کیوں کھڑے ہیں دشمنی پر؟ کیوں کھڑے ہیں دشمنی پر؟ وجہ کیا ہے؟ انشاءاللہ الرحمن اس وجہ کے دلائل کیا ہیں، ان دلائل کی حقیقت کیا ہے، وہ اگلے جمعے انشاءاللہ اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی کہ حقیقت کیا ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، سنت کیا ہے اور خلاف سنت کیا ہے، اور اس کا سنت کی ان صحیح احادیث کی خلاف ورزی کرنے کی سبب وجہ کیا ہے، انشاءاللہ وہ آپ کو بیان کریں گے۔ اللہ ہم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وشتت شملهم ومزق جمعهم ودمر ديارهم وخرق بنيانهم وأطف نيرانهم وأنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق کریم. جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جنہوں نے پناہ دی اور نصرت کی، یہی لوگ سچے مومن ہیں. ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے. محمد کے رب مومنوں کے الہ، اے محمد کے رب مومنوں کے الہ، ان کو جنت کے راستے چلا. اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا، اے محمد کے رب مومنوں کے الہ، اے محمد کے رب مومنوں کے الہ، ان کو جنت کے راستے چلا. اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا. جور سلطان جابر جو سہتے رہے، برملا کلمہ حق جو کہتے رہے، جور سلطان جابر جو سہتے رہے، برملا کلمہ حق جو کہتے رہے. جب کوئی سوچتا تک نہ تھا، ان کو جنت کے راستے چلا. اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا، اے محمد کے رب مومنوں کے الہ، اے محمد کے رب مومنوں کے الہ، ان کو جنت کے راستے چلا. اے خدا جن پہ ساری ہی تنگ ہو گئی، جن کی فرعون والوں سے جنگ ہو گئی، یہ زمین جن پہ ساری ہی تنگ ہو گئی، جن کی فرعون والوں سے جنگ ہو گئی، جن کو کوئی جھکا نہ سکا، ان کو جنت کے راستے چلا. اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا، اے محمد کے رب مومنوں کے الہ، اے محمد کے رب مومنوں کے الہ، ان کو جنت کے راستے چلا. اے خدا وہ جو دھوپوں میں پنجروں میں جلتے رہے، وہ جو کنٹینروں میں پگھلتے رہے، وہ جو دھوپوں میں پنجروں میں جلتے رہے، وہ جو کنٹینروں میں پگھلتے رہے، جن کی آہ نہ کوئی سن سکا، ان کو جنت کے راستے چلا. اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا، اے محمد کے رب مومنوں کے الہ، اے محمد کے رب مومنوں کے الہ، ان کو جنت کے راستے چلا. اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا. دین مشکل ہوا جن پہ فلسطین میں، جو گھرے برما اور روس میں چین میں. دین مشکل ہوا جن پہ فلسطین میں، جو
محمد کے راستے چلا، اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا، اے محمد کے رب مومنوں کے الہ، اے محمد کے رب مومنوں کے الہ، ان کو جنت کے راستے چلا، اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا۔ اللہ کی رضا کی خاطر قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنا انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے جیل میں ڈالا، حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اللہ کی ناراضگی پر قید کو ترجیح دی، اور رسول آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کرنے کے لیے بھی سرداران قریش نے بھرپور منصوبہ بندی کی۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب کافر آپ کے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں یا قتل کر ڈالیں یا جلا وطن کر دیں۔ وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ آج دنیا بھر کی